قندیل BS انگلش کی طالبہ تھی، جبکہ قندیل کا باپ اسی کے کالج کے کینٹین میں ملازم تھا۔ وہ کالج کے طالب علموں کو چائے اور سموسے پیش کرتا۔ قندیل نے اپنے باپ کو سختی سے منع کیا تھا کہ کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، ورنہ میں یہ کالج چھوڑ دوں گی۔ قندیل جب اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ کالج کی کنٹین میں جاتی تو اس کا باپ ان کو چائے اور سموسے پیش کرتا، جبکہ اس کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی تھیں۔ قندیل نے کالج میں پہلی پوزیشن حاصل کی تو تمام طلباء کے والدین کو بھی اس کی تقریب میں دعوت دی گئی تاکہ خوشی کے اس موقع پر وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ شامل ہو سکیں۔ یہ سن کر قندیل کافی پریشان ہوئی۔ وہ کسی صورت نہیں چاہتی تھی کہ کالج کے ٹیچرز اور اس کے کلاس فیلوز کو اس بات کا پتہ چل سکے کہ اس کا باپ تو کالج کا ایک معمولی سا ملازم ہے جو پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کالج کے طالب علموں کو چائے اور سموسے پیش کرتا ہے۔ کل تقسیم انعامات کی کالج میں تقریب تھی اور قندیل نے اپنے باپ کو منع کیا تھا کہ کل آپ کالج مت آئیے گا کیونکہ مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوگی۔ بیماری یا شہر سے باہر جانے کا کوئی بہانہ کر لیجئے تو بہتر ہوگا۔ باپ نے اپنی بیٹی سے وعدہ کیا کہ بیٹی، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت بالکل نہیں، تمہارا باپ کبھی تمہیں شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ تقریب والے دن جب قندیل کو سٹیج پر بلایا گیا تو وہ بڑے فخریہ انداز میں سٹیج پر آ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب اس نے دیکھا کہ کالج کے پرنسپل کے ساتھ بیٹھا خصوصی مہمان تو بشیر احمد ایک سرکاری ہسپتال میں درجہ چہارم پر بھرتی ہوا تھا۔ وہ ہسپتال کی صفائی کرتا تھا۔ مختلف وارڈز میں وہ صفائی کے دوران جب مریضوں کو دیکھتا تو اس کے دل سے یہی دعا نکلتی تھی کہ اے میرے پروردگار، ان کو جلد صحت یاب فرما۔ وہ اپنی سروس کے دوران اس نے کئی ایسے واقعات دیکھے جن کو کبھی فراموش نہ کر پایا۔ کئی ایسے مریض تھے جو صحت یاب ہو کر گھر واپس لوٹ جاتے، کچھ ایسے بھی تھے جن کی موت ہسپتال میں ہوتی تھی۔ ان تمام واقعات میں ایک ایسا واقعہ بھی ہوا جس کو بشیر کبھی بھلا نہ پایا۔ ایک عورت کو ہسپتال میں لایا گیا جس کی ڈیلیوری قریب تھی۔ وہ درد سے چلا رہی تھی جبکہ اس کا شوہر اسے تسلی دے رہا تھا۔ عورت کی حالت بہت خراب تھی۔ اسے فوراً ایمرجنسی وارڈ میں لایا گیا جہاں پر ایک لیڈی ڈاکٹر نے اس کے شوہر کو بتایا کہ آپ کی بیوی کا بڑا آپریشن ہوگا کیونکہ الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چلا ہے کہ بچہ پیٹ میں الٹا ہے اور اس کی نارمل ڈیلیوری نہیں ہوتی۔ عورت کا آپریشن جاری تھا جبکہ اس کا شوہر باہر دعائیں مانگ رہا تھا۔ بشیر احمد اس شخص کے پاس آیا اور اسے تسلی دی اور کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا۔ مشکل کی اس گھڑی میں ایک چھوٹی سی تسلی بھی بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا اس شخص نے بشیر احمد کا شکریہ ادا کیا۔ تھوڑی دیر بعد لیڈی ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئی اور اس شخص کو مبارکباد پیش کی کہ اللہ نے آپ کو ایک بیٹی عطا کی اور آپ کی بیوی خطرے سے باہر ہے۔ یہ خبر سن کر وہ آدمی اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ اب اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا۔ اس شخص کی بیوی کچھ عرصہ ہسپتال میں رہی جبکہ بچی کو ایک شیشے کے باکس میں رکھا گیا کیونکہ اسے سانس کا مسئلہ تھا۔ بشیر احمد وارڈ کی صفائی کے دوران اس بچی کو بڑے غور سے دیکھتا تھا اور اس کی صحت کے لیے دعا کرتا تھا۔ 3 سے 4 دن بعد بچی کو وہاں سے ڈسچارج کیا گیا اور اپنی ماں کے پاس لایا گیا۔ بچی اب کافی حد تک نارمل ہو چکی تھی اور اپنی ماں کا دودھ پینے کے قابل تھی۔ تقریباً 1 ہفتے بعد اس عورت کو ہسپتال سے ڈسچارج کیا گیا۔ اس وقت بشیر احمد باہر صحن کی صفائی کر رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ عورت تو شوہر کے ساتھ واپس جا رہی ہے جبکہ وہ ایک گاڑی میں سوار ہوئے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے ساتھ بچی بالکل نہیں تھی۔ بشیر احمد کافی حیران ہوا کہ وہ دونوں بچی کو ساتھ لے کر کیوں نہیں جا رہے۔ بشیر احمد اس بچی سے کافی الفت رکھتا تھا اور روزانہ 2 سے 3 بار اسے ضرور دیکھتا تھا۔ کوئی نہ کوئی کشش اس کے دل میں اس بچی کے لیے تھی۔ وہ وارڈ کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ نرس اس بچی کو اٹھا کر باہر جا رہی ہے۔ بشیر احمد نے یہی سمجھا کہ بچی کی ماں ان کا انتظار کر رہے ہیں گاڑی میں اور یہ نرس انہی کے پاس جا رہی ہے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ایسا بالکل نہ ہوا۔ میاں بیوی دونوں گاڑی میں سوار ہو کر ہسپتال سے جا چکے تھے جبکہ نرس تیز تیز قدموں کے ساتھ بچی کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئی۔ پھر وہ ہسپتال کے مین گیٹ پر آئی تو بشیر احمد بھی چپکے سے اس کے پیچھے چلنا شروع ہوا۔ گیٹ کے سامنے ایک گاڑی رکی۔
नर्स उस गाड़ी में सवार हुई। फिर वो गाड़ी तेज़ी से वहाँ रवाना हुई। ये बात बशीर अहमद को हज़म ना हो सकी। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और उस गाड़ी का पीछा करना शुरू किया। वो गाड़ी का पीछा कर रहा था और यही बात सोचे जा रहा था कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक माँ अपनी 7 दिन की बच्ची को छोड़कर अकेली घर चली गई, और ये नर्स बच्ची को लेकर आखिर जा कहाँ रही है। गाड़ी बहुत तेज़ी से चल रही थी, लिहाजा बशीर अहमद को भी बाइक की स्पीड तेज़ करना पड़ी कि शायद ड्राइवर ने शीशे से देख लिया था कि गाड़ी का कोई पीछा कर रहा है, इसलिए उसने गाड़ी की स्पीड पहले से ज़्यादा कर दी। ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकी तो बशीर अहमद बिल्कुल गाड़ी के करीब आ गया। उसने अंदर झांक कर देखा तो ड्राइवर पसीने से शराबूर था और नर्स भी काफ़ी घबराई हुई थी। बशीर अहमद की छठी हिस्स ने काम किया और उसे सोचने पर मजबूर किया कि कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। ये बच्ची उसके वालिदैन के पास तो हरगिज़ नहीं लेकर जा रहे। ट्रैफिक सिग्नल से गाड़ी आगे गई तो बशीर अहमद अब गाड़ी के साथ साथ चल रहा था। फिर उसने गाड़ी के सामने आ गया। ड्राइवर ने मौके का फ़ायदा उठाया और गाड़ी को वहीं छोड़कर भागना शुरू किया। अब अगर बशीर अहमद ड्राइवर का पीछा करता तो वो नर्स वहाँ से भाग जाती और गायब हो जाती। लिहाजा बशीर अहमद ने ड्राइवर का पीछा ना किया और अपनी नज़रें उस नर्स पर मरकूज़ रखीं जिसके हाथ में बच्ची थी। वो नर्स के करीब आया और उससे पूछने लगा कि बच्ची को कहाँ लेकर जा रही हो, सच सच बताओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नर्स रोने लगी और कहा कि मेरी कोई गलती नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी कि कोई बड़ा जुर्म छुपा रही हो। बशीर अहमद ने हालात को भांपते हुए नर्स को साइड पर किया और कहा कि मुझे सारी हकीकत बताओ वरना अभी पुलिस को बुला लूँगा। नर्स ने रोकर कहा कि खुदारा ऐसा मत कीजिए, मैं आपको सब बताती हूँ। मैं खुद से कुछ नहीं कर रही, बल्कि मैं तो एक ग्रुप का हिस्सा हूँ, एक ऐसे ग्रुप का जो मुझे इस काम के लिए मजबूर कर रहा है। मैं इस बच्ची को रानी बाई के पास ले जा रही हूँ। बशीर अहमद ने नर्स से पूछा कि ये रानी बाई कौन है, जिस पर नर्स ने बताया कि नामौलूद बच्चियों को ख़रीदती है, उनको पाल पोस कर बड़ा करती है, फिर अपनी मर्ज़ी से वो बच्चियों को कोई भी काम उनसे लेती है। कुछ बच्चियों को वो आगे फ़रोख्त करती है जबकि कुछ को अपने पास रख लेती है। वो एक तवाइफ़ है जिसके हाथ बहुत लंबे हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ उनके ताल्लुकात हैं। बशीर अहमद ये सुनकर हैरान हुआ और उसने नर्स से कहा कि क्या इन बच्चियों के वालिदैन को इस बात का पता है कि उनकी बच्चियां कहाँ पहुंचाई जाती हैं, और वो सब जानबूझकर अपनी मासूम बच्चियों को आखिर अस्पताल छोड़कर क्यों चले जाते हैं। नर्स ने बशीर अहमद को बताया कि ये बात नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि वो इस बात से नावाकिफ़ हैं कि उनकी बच्चियों को आखिर पहुंचाया कहाँ जाता है। दरअसल कुछ गरीब वालिदैन जिनके पहले भी काफ़ी बच्चे होते हैं और महंगाई के इस दौर में उनके लिए ज़्यादा बच्चे पालना आसान नहीं, वो अपनी मर्ज़ी से ही अपनी बच्चियों को अस्पताल में छोड़कर चले जाते हैं। अक्सर वो बच्चियों को छोड़कर जाते हैं जबकि बेटे साथ ले जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बाकायदा उनको बताया हुआ है कि अगर वो अपनी मर्ज़ी से कोई बच्ची यहाँ छोड़कर जाएंगे तो वो बच्ची यतीम खाने मुंतकिल की जाएगी जहाँ उनकी बेहतरीन परवरिश होगी। दरअसल वालिदैन को सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं। बच्ची को अस्पताल छोड़ने के लिए उनको कुछ पैसे भी दिए जाते हैं। उनको बताया जाता है कि उनकी बच्चियों को यतीम खाने में परवरिश होगी जहाँ उनकी तालीम सेहत का ख्याल रखा जाएगा, और जवान होने पर यतीम खाने की इंतज़ामिया उनकी शादी करेगी और इज़्ज़त के साथ रुखसत करेगी। मगर ये सब झूठी बातें हैं। डॉक्टर साहब अपने मुख्तलिफ़ लोगों के ज़रिए इन बच्चियों को रानी बाई के पास पहुंचा देता है और इस काम के लिए मुख्तलिफ़ नर्सों की मदद ली जाती है। नर्सें बेचारी मजबूर हैं क्योंकि डॉक्टर साहब के पास उनकी वीडियोस मौजूद हैं। वो पहले उनको अपने जाल में फंसाता है, फिर उनसे इस तरह के काम लेता है। जैसे जैसे बशीर अहमद ये बातें सुनता जा रहा था उसके कान खुलते थे। उसे महसूस हो रहा था जैसे वो बेहोश होने वाला है। वो अपने आप को मलामत कर रहा था कि मेरे होते हुए ये काम होता रहा, मुझे इस बात की भिनक तक ना लगी। पिछले 10 साल से वो इसी अस्पताल में था, लेकिन इतनी चालाकी और खामोशी से काम हो रहा था कि किसी को कानो कान खबर तक ना हुई। हत्ता कि एक ऐसे शख्स को भी पता ना चल सका जो रोज़ाना वार्ड्स कमरों की सफाई करता था, इसी अस्पताल का हिस्सा था। मगर अब उसने ठान लिया कि मकरूह धंधा बंद करवाएगा, मुजरमों को सज़ा ज़रूर दिलवाएगा जो इन मासूम बच्चियों को पैदा होने के कुछ दिन बाद एक ऐसे माहौल में पहुंचा देते हैं जो कि जहन्नम से किसी सूरत कम नहीं। बशीर अहमद ने तमाम मुजरमों को कैफर किरदार तक पहुंचाने की ठान ली। उसने नर्स से कहा कि अब क्या तुम मेरी मदद करोगी, क्या तुम अपने किए पर पछता रही हो।
نرس نے رو کر کہا، ہاں میں آپ لوگوں کی ضرور مدد کروں گی، مگر میری جان کو خطرہ ہوگا کیونکہ یہ لوگ کافی خطرناک ہیں، ان کا نیٹ ورک کافی وسیع ہے، اور جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں ان کے گینگ کا حصہ نہیں ہوں تو یہ مجھے مارنے کی کوشش کریں گے۔ بشیر احمد بچی کو اپنے گھر لایا، اپنی بیوی کی گود میں ڈالا، جبکہ نرس کو باحفاظت اس کے گھر پہنچایا، مگر وہ ابھی آرام سے بیٹھنے والا بالکل نہیں تھا۔ اس نے بہت سے لوگوں کو بے نقاب کرنا تھا۔ وہ نرس کو اپنے ساتھ پولیس اسٹیشن لے گیا، اس کے بیانات ریکارڈ کروائے۔ انسپکٹر صاحب نے نرس کو اس بات کا یقین دلایا کہ آپ کے ساتھ کافی رعایت کی جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں بھی ہماری مدد کرنا پڑے گی۔ جو لوگ اس مکروہ دھندے میں انوالو ہیں سب کو پکڑوانا ہوگا، قانون کے کٹہرے میں لانا ہوگا۔ سب سے پہلے پولیس نے اپنے سپاہیوں کی مدد سے اس ہسپتال پر چھاپہ مارا۔ ڈاکٹر سمیت کافی لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب کی اپنی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ جب اس کی بیوی کو پتہ چلا کہ اس کا شوہر تو ایک شیطان ہے، انسان کے روپ میں ایک درندہ ہے، تو اس نے اپنے شوہر سے خلا لے لی۔ یہ منظر بڑا عجیب تھا۔ جب بیوی پولیس اسٹیشن آئی تھی، اپنے شوہر کے منہ پر تھوک کر چلی گئی، اپنی نفرت کا اظہار کیا اور کہا کہ مجھے ساری زندگی اس بات کا افسوس رہے گا کہ میں نے تم جیسے شخص سے محبت کی تھی اور پھر شادی بھی کی۔ اب رانی کو پکڑنے کی باری تھی۔ جب اس کے گھر میں چھاپہ مارا گیا تو پتہ چلا کہ وہ شہر چھوڑ کر چلی گئی، تمام بچیوں کو بھی ساتھ لے گئی جو کسی نہ کسی طریقے سے اس تک پہنچائی گئی تھی۔ رانی کا نمبر ٹریس کرنے کی کوشش کی گئی لیکن نمبر بند جا رہا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے کوئی نشان باقی نہیں چھوڑا تھا۔ وہ آخر گئی کہاں کسی کو نہیں معلوم تھا۔ نرس کے پاس رانی کی ایک ملازمہ کا نمبر تھا۔ جب نرس نے اس سے رابطہ کیا تو اس کا نمبر آن تھا۔ پولیس نے اس ملازمہ سے رابطہ کیا اور کہا کہ اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرو گی تو ہم اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ کوئی تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا اور گورنمنٹ کی طرف سے تمہیں انعامات بھی دیے جائیں گے۔ ملازمہ نے کہا کہ میں انعامات کی لالچ میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی، بس گناہوں کی اس دلدل سے نکلنا چاہتی ہوں۔ ملازمہ کی مدد سے رانی کا ٹھکانہ معلوم ہو چکا تھا۔ رانی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا جو ہمارے علاقے میں بظاہر بڑے معزز بن کر پھرتے تھے، لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے تھے، وہ ایسا شوق کرتے تھے لیکن اندر سے وہ شیطان تھے۔ بہت سے لوگ بشیر احمد کی وجہ سے بے نقاب ہو چکے تھے، اور سب سے بڑھ کر وہ لاوارث بچیاں جو رانی کے ڈیرے سے برآمد ہوئی تھیں۔ بشیر احمد کی وجہ سے وہ بچیاں گناہوں کی اس دنیا سے محفوظ رہیں۔ ان معصوم بچیوں کو آنے والے دنوں کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، ان بڑے بڑے لوگوں کی خوراک بنانے کی خاطر جن کو رانی بچیاں سپلائی کرتی تھی۔ ایسے بدبخت لوگ جو اپنی بیویوں کے ہوتے ہوئے بھی نوجوان لڑکیوں کے عادی تھے۔ جب پیٹ میں حرام کا لقمہ ہو تو اس طرح کے حرام فعل کا انسان عادی ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ ان لوگوں کے ساتھ تھا جو شراب کے نشے میں نوجوان لڑکیوں کا رقص دیکھتے تھے، پہلے ان کو نظروں سے نوچتے تھے، پھر ان کے جسموں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ بشیر احمد کو حکومت کی طرف سے بڑا انعام دیا گیا، مگر بشیر احمد ایک اعلیٰ ظرف انسان تھا۔ اس نے اس نرس کو فراموش نہ کیا جس کی مدد کے بغیر وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، اور بہت سے لوگوں کو اس نے بے نقاب کیا، اور پھر ان معصوم بچیوں کو یتیم خانے منتقل کیا گیا۔ اس کے بعد بشیر احمد اس جوڑے کے پاس گیا جو اپنی معصوم بچی کو چھوڑ کر ہسپتال سے چلے گئے تھے۔ بشیر احمد نے رو کر کہا کہ تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ تم اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہو؟ ایک معصوم بچی کو جہنم کی آگ میں جلا کر کیوں چلے گئے؟ وہ دونوں رو رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہم نے غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ سب کیا تھا، لیکن ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ آپ کی بیٹی محفوظ ہاتھوں میں ہے، ان کو یتیم خانے منتقل کیا جائے گا۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ ظالم انسان ہماری بیٹی کو ایک طوائف کے ہاتھوں فروخت کر رہے تھے۔ بشیر احمد نے وہ معصوم بچی ان کے حوالے کی اور بہتے ہوئے آنسوؤں سے کہا کہ اس بچی کا خیال رکھنا، یہ کلی اب کبھی مرجھا نہ پائے۔ یہ کہہ کر وہ واپس آ رہا تھا۔ وہ اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ دونوں بشیر احمد کے دل کا حال معلوم کر چکے تھے۔ بچی کی ماں نے بشیر احمد کو آواز دی اور کہا کہ بھائی، یہ ایک ماں ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا دل اس بچی کے لیے تڑپ رہا ہے۔ میں ماں ہونے کے ناطے اپنے بھائی کو اپنی بچی دے رہی ہوں، اس کا خیال رکھنا۔ آج سے یہ آپ کی ہے، آپ ہی اس کے وارث ہیں۔ بشیر احمد نے اس بچی کو سینے سے لگایا اور واپس اپنے گھر لے آیا۔ بشیر احمد نے اس بچی کا نام قندیل رکھا۔ اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، لہٰذا اس نے بچی کو بڑے نازوں سے پالا، خود محنت مزدوری کر کے قندیل کو ہر آسائش فراہم کی۔
قندیل نے بشیر احمد کی محبت کا یہ عالم تھا کہ آدھی رات کو ایک بار قندیل کو ہلکا سا بخار ہوا تھا۔ ساری رات وہ سو نہ سکا، بار بار قندیل کا بخار چیک کرتا، ساری رات مصلح بچھا کر بچی کی صحت کے لیے دعا کرتا رہا۔ قندیل ابھی چھوٹی بچی تھی، وہ اس بات سے ناواقف تھی کہ اس کا باپ اس کی کتنی محبت کرتا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوئی، اسے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی تھی کہ اس کا باپ اتنا اچھا ہے جو اس سے اتنی محبت کرتا ہے۔ بشیر احمد نے ہسپتال کی وہ جاب چھوڑ دی تھی کیونکہ ہسپتال مکمل طور پر بند ہو چکا تھا، سارا عملہ وہاں سے فارغ کیا گیا۔ بشیر احمد اب وہاں جاب نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے کالج میں ایک کینٹین پر جاب کرنا شروع کی۔ قندیل ایک ذہین بچی تھی جو شروع سے ہر کلاس میں ٹاپ کر رہی تھی، مگر میٹرک کے بعد جیسے ہی کالج میں پہنچی تو اسے پتہ چلا کہ اس کا باپ اسی کے کالج کی کینٹین میں ایک ملازم ہے جو کالج کے بچوں اور بچیوں کو چائے اور سموسے پیش کرتا ہے۔ یہ کالج بہت بڑا تھا، مہنگا بھی تھا، مگر چونکہ میٹرک میں قندیل نے اعلیٰ نمبر لیے تھے اور پہلی پوزیشن حاصل کی تھی، پورے ضلع میں اس نے ٹاپ کیا تھا، اس لیے اس کا فری ایڈمیشن ہوا تھا اور وظیفہ بھی ملتا تھا، وہ بھی ماہانہ۔ یہاں امیر و کبیر گھرانوں کی لڑکیاں اور لڑکے تعلیم حاصل کر رہے تھے، وہ بھی بڑی بڑی گاڑیوں پر ادھر آتے تھے اور قندیل ان کو دیکھ کر کافی متاثر ہوئی۔ دل میں اس کی خواہش نے جنم لیا کہ کاش وہ بھی بڑی سی گاڑی میں کالج آتی، مگر اب اپنے باپ کی وجہ سے پریشان تھی۔ جب اس نے اپنے باپ کو پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھا کہ وہ کالج کی لڑکیوں اور لڑکوں کو چائے سموسے پیش کرتا ہے، اسے اس بات سے شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ کالج کے پہلے دن ہی اس نے اپنے باپ سے گھر جا کر کہا کہ بابا، آپ کالج کی یہ نوکری چھوڑ دیں، کالج میں کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، اور اگر کسی کو پتہ چلا تو میں تو شرم سے پانی پانی ہو جاؤں گی اور کالج میں میرا پڑھنا ناممکن ہو جائے گا۔ لہٰذا میں آپ کی منت کرتی ہوں کہ آپ کالج کی یہ جاب چھوڑ دیں اور کسی کو مت بتانا کہ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ بشیر احمد نے قندیل سے کہا کہ بیٹی، یہاں کینٹین میں ملازمت کرنا میری مجبوری ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ کہیں اور مجھے نوکری مل جائے اور بندوبست ہو جائے، لیکن اس وقت تک میں یہ ملازمت نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں، تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، یہ ایک باپ کا تجھ سے وعدہ ہے کہ کسی کو اس بات کا پتہ نہیں چلے گا کہ میں تمہارا والد ہوں۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کینٹین جاتی تھی، اس کا والد سر جھکا کر ان کو چائے سموسے پیش کرتا تھا اور جلدی جلدی واپس آ جاتا تھا۔ اس کا بہت دل کرتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو دیکھے، مگر وہ اس خوف سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا کہ کہیں قندیل ناراض نہ ہو جائے۔ وہ کسی صورت اپنی بیٹی کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دفعہ اس کی بیوی نے بشیر احمد سے کہا کہ آج قندیل جیسے ہی کالج سے واپس آئے گی تو میں اسے سب بتاؤں گی، میں اسے بتاؤں گی کہ آج وہ جس مقام پر ہے صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ہی ہے، وہ آپ سے اس قدر رویہ اختیار کرے گی، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا، وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، میں حیران ہوں۔ بشیر احمد ہاتھ جوڑ کر اپنی بیوی سے یہی کہتا تھا کہ خدا را کچھ ایسا مت کرنا، خبردار اگر تو نے قندیل کو کچھ بتانے کی کوشش کی۔ وہ جس طرح ہر کلاس میں اعلیٰ نمبر لے رہی ہے تو اس طرح مجھے امید ہے کہ وہ اس کالج میں بھی ٹاپ کرے گی اور ڈاکٹر بننے کا اس کا سپنا پورا ہو جائے گا۔ بشیر احمد کی اپنی بیٹی کے لیے دعائیں رنگ لائیں اور اس نے کلاس میں ٹاپ کیا، نہ صرف کلاس میں بلکہ ضلع بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ جگہ جگہ سڑکوں پر قندیل کے پوسٹر لگے ہوئے تھے۔ پاس ہونے والے طالب علموں کے لیے کالج میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا اور تمام طالب علموں کے والدین کو بھی اس تقریب میں شمولیت کی دعوت دی گئی، مگر اس موقع پر بھی قندیل نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا، بہتر یہی ہے کہ آپ کچھ دنوں کے لیے اس شہر سے باہر چلے جائیں یا پھر بیماری کا بہانہ کر لیں۔ بشیر احمد نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میری وجہ سے کبھی تمہیں شرمندگی نہیں ہوگی، یہ باپ تمہارا سر کبھی جھکنے نہیں دے گا۔ تقریب کے دن قندیل کو اسٹیج پر بلایا گیا۔ پرنسپل کے ساتھ شہر کی اعلیٰ شخصیات بیٹھی تھی، مگر پرنسپل کے ساتھ والی کرسی پر جب قندیل کی نظر پڑی تو اس کی آنکھیں باہر آ گئیں جب اس نے دیکھا کہ پرنسپل صاحب کے ساتھ اس کا باپ بیٹھا ہے، وہ بھی مہمان خصوصی کی حیثیت سے۔ قندیل کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تعارف کے دوران پرنسپل صاحب نے کہا کہ ہمارے درمیان ایسا عظیم شخص موجود ہے جس نے آج سے 20 سال پہلے ایک بچی کو گود لیا، ایک ایسی بچی جس کی وجہ سے اس نے تقریباً 70 بچیوں کی زندگی بچائی، انہیں برباد ہونے سے بچایا۔ وہ بچیاں آج اس تقریب میں شامل ہیں اور انہیں دعوت دی گئی ہے۔
یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی جان پر کھیل کر ان بچیوں کی عزت کی زندگی دی۔ پھر پرنسپلز نے تعارف میں ہی بشیر احمد کا وہ سارا واقعہ بیان کیا جو ہسپتال میں پیش آیا تھا۔ وہ لڑکیاں جوان ہو چکی تھیں، ایک ایک کر کے وہ بشیر احمد کے سامنے جھک رہی تھی اور بشیر احمد رو کر ان کے سر کا بوسہ لے رہا تھا۔ وہ شہر کے معزز لوگ بشیر احمد کے سامنے سیلیوٹ پیش کر رہے تھے اور خود پرنسپل صاحب بھی ان کے سامنے جھک کر سلام کر رہا تھا۔ قندیل بہت رو رہی تھی، یہ سب دیکھ کر وہ بہت رو رہی تھی۔ یہ آنسو خوشی کے نہیں تھے۔ قندیل اس بات پر رو رہی تھی کہ اس کا باپ تو عظیم انسان تھا، مگر وہ اپنے باپ کو کیوں نہ پہچان پائی۔ ہمیشہ میلے کپڑوں میں دیکھا اور اس کی حیثیت سے نفرت کرتی رہی۔ قندیل نے انعام وصول کیا، لیکن اس کے دل پر بہت بڑا بوجھ تھا۔ وہ کھل کر رونا چاہتی تھی، لیکن یہ جگہ رونے کے لیے موزوں نہیں تھی۔ وہ اپنے گھر جانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے باپ کے پہلے گھر پہنچ چکی تھی اور بے چینی سے باپ کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی بشیر احمد گھر میں داخل ہوا تو اس کے پیروں میں گر گئی اور دھاڑے مار کر رونے لگی۔ بابا مجھے معاف کر دیں۔ باپ نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور کہا کہ بیٹی تم میرا فخر ہو، رونا بند کرو ورنہ میں بھی رونا شروع کر دوں گا۔ قندیل کو زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ملا کہ انسان کو اس کے ظاہری حلیے سے جانچنے کی کبھی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کو بھی اپنے سے کم تر نہیں سمجھنا چاہیے۔ جس کو تم کم تر سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم سے بہتر ہو۔ ویڈیو اگر پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔